الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين والمرسلين. حمد و صلاۃ کے بعد الحمدللہ ہم سب کی انتہائی خوش نصیبی کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی زندگی میں ایک مرتبہ پھر آج کا یہ عظیم ترین دن اور بابرکت دن دیکھنا نصیب فرمایا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے مزید کرم فرمایا کہ آج کا یہ عظیم دن یوم ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جمعے کے بابرکت دن میں اللہ نے عطا فرمایا ہے. اس لیے آج اگر یوں کہا جائے کہ اللہ نے دو عیدیں جمع فرما دی ہیں، یقیناً یہ بات درست ہے. عید میلاد النبی بھی ہے، اور جمعے کے دن کو بھی حضور علیہ السلام نے عید کا دن قرار دیا ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری حج ادا کیا، حجۃ الوداع جس کو کہتے ہیں، تو اس میں وہ 9 ذی الحجہ یعنی حج کا دن جمعے کا دن تھا، اور اسی دن اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی قرآن مجید میں کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل فرما دیا ہے اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرما لیا. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو حضور کے بہت عظیم صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ دن ہمارے لیے 2 عیدوں کا دن تھا، یعنی ایک تو جمعے کا دن اور دوسرا ہمیں قرآن مجید کی یہ آیت اللہ نے عطا فرمائی الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل فرما دیا. تو 2 عیدیں حضرت ابن عباس نے اسی دن بیان فرمائی. اس سے معلوم ہوا کہ بعض اوقات جمعے کے دن کے ساتھ ساتھ کوئی اور خوشی بھی اگر اللہ عطا فرما دے تو صحابہ کرام کے اعتبار سے وہ 2 عیدوں کا دن ہے.
پھر وہ تو ایک آیت اتری اور جمعے کا دن تھا اور ایک آیت نازل ہوئی تو عید کہا۔ یوم میلاد وہ ہے کہ ایک آیت نہیں بلکہ وہ نبی آیا جس پر اللہ نے پورا قرآن نازل کیا، تو ان کا آنا یقیناً بہت بڑی سعادت ہے پوری امت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے۔ ان کا پیغام آفاقی ہے، ان کا پیغام پوری انسانیت کے لیے ہے، تمام مسلمانوں کے لیے ہے، غیر مسلمین کے لیے ہے، سب کے لیے ہے۔ سعادت اس کے لیے ہے کہ جس نے اس پیغام کو قبول کر لیا، سعادت اس کے لیے ہے کہ جس نے اس پیغام کو سمجھ کر اس کو اپنا لیا، اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا۔ اور آج تک جنہوں نے بھی اپنایا ہے، اللہ رب العالمین نے ان کے اخلاق کو، ان کے ایمان کو، ان کے عقائد کو، ان کے اعمال کو، ان کی تنہائیوں کو ہر طرح سے اللہ نے بارونق بنایا، محفوظ بنایا اور منور فرمایا، کیونکہ وہ نور والے نبی ہیں۔ ان کی نورانیت کو آج ہر طرح سے ہمیں سمجھنے اور حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے جو آیت مبارکہ پڑھی ہے آج کے اس بڑے دن کی مناسبت سے، سورہ یونس کی آیت نمبر 58 ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت جب ملے فَلْيَفْرَحُوا، تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس کی خوشی کریں۔ دو لفظ اللہ نے فرمائے اس آیت میں، ایک فضل کا لفظ فرمایا اور ایک رحمت کا لفظ فرمایا۔ حضرت ابن عباس جن کا بھی ذکر ہوا دو عیدوں کے حوالے سے، وہی اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو پہلا لفظ ہے کہ جب اللہ کا فضل ملے تو اس پر لوگ خوشی کریں، فرماتے ہیں کہ اس سے مراد قرآن مجید کا نزول ہے، کہ جب نزول قرآن ہو گیا تو اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اپنے دل میں اس کی خوشی محسوس کریں، اس پر خوشی کا اظہار کریں، اس کو اہمیت دیں، اس کو زیادہ اہمیت دیں۔ خوشی کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اس کی اہمیت کو اجاگر کرنا۔ بچہ اگر ٹاپ کرتا ہے، پوزیشن ہولڈر ہوتا ہے، ہم خوشی سے پھولے نہیں سماتے، لیکن اس سے زیادہ خوشی ہمیں اس وقت ہونی چاہیے کہ جب اللہ اسے حفظ قرآن کی نعمت عطا فرمائے۔ تو یہ بفضل اللہ کہ جب اللہ فضل فرما دے، یعنی حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب قرآن مجید کا نزول ہو گیا، امت کو قرآن کا تحفہ مل گیا، فَلْيَفْرَحُوا، تو اس پر خوشی کریں۔ اور خوشی کا مطلب کہ اس کی اہمیت کو ظاہر کریں، لوگوں کے دلوں میں بٹھانے کی کوشش کریں۔ اور دوسرا جو لفظ ہے وہ بِرَحْمَتِهِ، اور فرمایا کہ اللہ کی رحمت پر خوشی کریں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رحمت سے مراد نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، کہ جب اللہ نے وہ پیغمبر عطا فرما دیے تو ان پر بھی فَلْيَفْرَحُوا، لوگ خوشی کا اظہار کریں، خوشی محسوس کریں۔ تو کم سے کم ایمان کا درجہ یہ ہے کہ آدمی اپنے دل میں اس خوشی کو، اس حلاوت کو محسوس کرے۔ اگر آدمی غور کرے اپنے دل میں کہ اسے خوشی اندر محسوس بھی نہیں ہو رہی، اظہار کرنا الگ بات ہے، اس کو ظاہر کرنا ایک الگ چیز ہے، لیکن ہر انسان اگر اپنے اندر غور کرے کہ اسے اپنی طبیعت میں، اپنے دل میں اس خوشی کا احساس گزر رہا ہے یا نہیں۔ آقا دو عالم کا جب ذکر ہوتا ہے اس کے دل میں اس کی راحت محسوس ہوتی ہے یا نہیں۔ آقا دو عالم پر درود و سلام پڑھنے کے لیے اس کی طبیعت آمادہ ہوتی ہے کہ نہیں۔ حضور کی بارگاہ میں حاضری کے لیے دل تڑپتا ہے کہ نہیں۔ عرصے سے حضور کی بارگاہ سے دوری ہے، اس دوری پر اس کے دل میں بے چینی رہتی ہے کہ نہیں۔ یہ علامات محبت ہیں۔ فرمایا کہ اس طرح آدمی غور کرے، فَلْيَفْرَحُوا، اور چاہیے کہ لوگ خوشی کریں۔
هو خیر مما یجمعون، فرمایا کہ یہ خوشی زیادہ بڑی اور بہتر ہے مما یجمعون، ان تمام چیزوں سے کہ جو لوگ جمع کرتے ہیں، دولت ہے، پیسہ ہے، مکان ہے اور ہماری دنیاوی خوشیاں ہیں۔ اللہ نے بتا دیا کہ سب سے بڑی خوشی کون سی ہے، سب سے بڑی خوشی دل میں کون سی ہونی چاہیے؟ فرمایا کہ ہوا خیر مما یجمعون، یہ خوشی جس کا تعلق قرآن سے ہو، جس کا تعلق صاحب قرآن سے ہو، خیر مما یجمعون، تو فرمایا کہ وہ سب خوشیوں سے زیادہ بہتر ہے اور بڑھ کر ہے۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب کوئی بھی شخص حضور کی شان میں اظہار عقیدت کرتا تھا، حضور کے دل میں اس کی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ حالانکہ عام طور پہ اصول یہ ہے کہ اپنی تعریف پر آدمی کو خوش نہیں ہونا چاہیے، ہاں اللہ کا شکر ادا کرے، یہ تو اچھی بات ہے، لیکن خوش ہونا پھر فرمائش کرنا کہ آپ میری تعریف اور میری تعریف کریں، یہ عام طور پر اصول یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی چونکہ وہ بھی ایک عبادت ہے، ایک نیکی ہے، تو وہاں حضور علیہ السلام نے اس اعتبار سے خوشی کا اظہار بھی کیا اور اس کو تعریفی کلمات سے آپ نوازتے تھے۔ چنانچہ حضرت نابغہ جعدی، قبیلہ بنو جعد کے بڑے عظیم شخص تھے، یہ نام تھا ان کا نابغہ، نابغہ جعدی، یہ شعراء عرب میں بڑا نام ہے ان کا، اور اتنے معروف اور اتنے باکمال شخص ہیں یہ کہ یہ ایک مثال بن چکے ہیں، ہمارے محاورات کی مثال ہے یہ کہ آج بھی اگر کوئی شخص بہت عظیم الشان ہو تو کہا جاتا ہے کہ یہ شخص نابغہ روزگار ہے، یعنی روزگار کا مطلب زمانہ، یہ زمانے کی بڑی نایاب اور عظیم بزرگ ہیں، تو بزرگوں کو ان لفظوں سے آج بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اصل میں صحابی ہیں، نابغہ ان کا نام تھا، قبیلہ بنو جعد کی نسبت سے جعدی کہتے ہیں ان کو۔ یہ جب اسلام لائے تو شاعر تھے چونکہ پہلے سے، انہوں نے بھی حضور پھر ساری شاعری حضور کی طرف موڑ دی، اور یہی کمال ہے کہ جو انسان کو ٹیلنٹ اللہ عطا کرے تو جب تک انسان کو شعور نہ ہو تو چلیں ٹھیک ہے، لیکن جب اللہ دین کا شعور عطا کر دے، اپنے محبوب کی محبت عطا کر دے، آدمی اس تمام صلاحیت کو دین کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے محبوب کے لیے وقف کر دے اور اس کی طرف پھیر دے، تو یہ سب سے بڑی کامیابی۔ حضرت نابغہ بھی جب اسلام لائے اور شاعری ان کے گھٹی میں تھی، بڑے باکمال شاعر، تو انہوں نے حضور کی شان میں پھر شاعری شروع کی اور بہت زبردست اشعار گئے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے، اتنی حضور نے دل میں راحت پائی ان کی تعریفی کلمات سے کہ حضور علیہ السلام نے دعا عطا فرمائی، فرمایا کہ لا فضل اللہ فاقہ، کہ تمہارے چہرے کی رونق اللہ ہمیشہ سلامت رکھے۔ چنانچہ علماء نے لکھا کہ انہوں نے تقریباً 100 سال سے بھی زیادہ کی عمر پائی، لیکن ان کا ایک دانت بھی کبھی گرنے نہیں پایا۔ جو چہرے کی رونق جوانی میں تھی، اللہ نے 100 سال کی عمر میں بھی ان کو وہی رونق عطا فرمائی۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں خوش ہونے والی بات، جو حضور کی خوشی میں خوش ہے تو یہ اس کے لیے بہت بڑی سعادت ہے اور یقیناً اس کے لیے اعزاز ہے۔ پھر اسی طرح ایک صحابی ہے جو وہ بعد میں صحابی بنے، وہ بھی پہلے شعراء عرب میں سے تھے، حضرت سواد بن قارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ بھی جب اسلام لائے تو انہوں نے بھی اپنی شاعری حضور کے لیے وقف کر دی، پھر اسلام کے لیے، سرکار کے لیے شاعری کرنے لگے۔ تو اسی طرح انہوں نے بھی ایک بڑا قصیدہ پیش کیا حضور کی بارگاہ میں، حضرت سواد بن قارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ آخر میں عرض کرتے ہیں جب اسلام لا چکے اور حضور تشریف فرما ہیں اور حضور خوش ہو رہے ہیں وہ سن کر ساری صفتیں اور نعت شریف، تو آخر میں وہ کہتے ہیں، تمنا ہے، حضور کی بارگاہ میں گزارش کر رہے ہیں کہ فَقُلْ لِي شَفِيعًا يَوْمَ لَا ذُو شَفَاعَةٍ سِوَاكَ بِمُغْنٍ عَنْ سَوَادِ بْنِ قَارِبِ۔ یا رسول اللہ، میری آرزو یہ ہے، گزارش یہ ہے کہ قیامت کا دن، کہ جس دن آپ کے سوا کوئی کام نہیں آئے گا، اس دن سواد بن قارب کو یاد رکھیے گا، اس دن مجھے اپنی شفاعت سے ضرور حصہ
عطا کیجیے گا۔ حضور اتنے خوش ہوئے، حضور نے آخر میں فرمایا افلحت یا سواد، اے سواد تم نے تو کامیابی سمیٹ لی، اے سواد تم کامیاب ہو گئے۔ تو عرض کرنے کا مدعا یہ کہ یہ عقائد عالم کے لیے جمع ہونا، ان کے لیے کچھ کلمات عرض کرنا، ان کے لیے اپنی بساط کے مطابق اہتمام کرنا، چاہے گھر میں ہو، دوستوں میں ہو، رشتہ داروں میں ہو، یہ تمام تر جو ایک انسان اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے، اور وہ جذبات بھی وہ ہیں کہ جن کا تعلق عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور یہ جذبات بھی وہ کیفیت کا نام ہے جو خود بخود ترتیب پاتے ہیں۔ اس کے لیے الگ سے کوئی پیچھے اصول کار فرما نہ بھی ہو، لیکن جذبات خود بخود ترتیب پاتے ہیں، اور پھر وہ انسان اس کا اظہار کرتا ہے۔ جب حضور پہلی دفعہ مدینہ منورہ تشریف لائے، اور پہلے سے اہل مدینہ نے تو چرچا سن رکھا تھا، اور محبت بھی دلوں میں پہلے سے آ چکی تھی، اب صرف انتظار تھا عقائد و جہاں کب تشریف لائیں۔ روزانہ وہ نکل کر ثنیۃ الوداع کا مقام ہے مسجد قباء کی طرف، اور اب تو وہ زیارت کی جگہ بھی انہوں نے صحیح بنا دی ہے، اللہ نصیب فرمائے سب کو۔ ثنیۃ الوداع ہے وہ جگہ، کہ وہ جگہ کہ جہاں مدینے والے آنے والے قافلوں کا استقبال کرتے تھے، ویلکم کرتے تھے، یا وہاں تک رخصت کرنے کے لیے جاتے تھے، اس لیے اس کو ثنیۃ الوداع، الوداع کی گھاٹی، جہاں سے پھر الوداع کر دیا، وہیں پہ لوگ انتظار بھی کسی کا کیا کرتے تھے۔ ایک ایسا گویا کہ وہ ویٹنگ پوائنٹ تھا کہ جہاں پہ انتظار بھی ہوتا تھا، لوگ دور دور سے آنے والے قافلوں کا اندازہ بھی کرتے تھے۔ یہ وہ جگہ تھی کہ جہاں روز سرکار دو عالم کا انتظار ہوتا تھا، اور لوگ اہل مدینہ نکلتے اپنے گھروں سے کافی دیر تک دیکھتے رہتے کہ کوئی قافلہ آ رہا ہے، مگر پتہ چلا وہ ابھی تک حضور پہنچے نہیں، پھر چلے جاتے اپنے گھروں کو، پھر اگلے دن آ جاتے۔ ایک دن جب واقعی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو گئی، اور ایک یہودی اپنے باغ میں، قریبی باغ میں کام کر رہا تھا، اس کی اچانک نظر پڑی کہ بہت گرد و غبار اڑا ہے، کافی ساری سواریاں آ رہی ہیں، کیونکہ درمیان میں حضور کے ساتھ اور بھی قافلے شامل ہوتے گئے۔ ہجرت کی رات چلے تو حضرت ابو بکر اور حضور علیہ السلام تھے، مگر حضور جب دیگر قبائل سے گزرتے گئے مدینے کے قریب، تو وہ لوگ بھی بیچ میں شامل ہوتے گئے، اس لیے قافلہ بن گیا، اور وہ ایک پوری عظمت کے ساتھ، پروٹوکول کے ساتھ حضور آئے، جو کہ آپ نے خود اختیار نہیں کیا، آپ کی اپنی طبیعت مبارکہ ہی نہیں تھی ایسی پروٹوکول کی، یہ تو اللہ نے انتظام کیا، اور قبیلے اس میں شامل ہو گئے، انہیں بھی سعادت مل گئی۔ تو بات یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی کا وہ مقام ہے کہ جو اس انداز سے اللہ نے ظاہر فرمایا، اور اس میں وہ راحتیں اللہ نے نسبتیں عطا فرمائی۔ تو اس لیے یہ خوشی کی جو بات ہے، یہ جذبات اور کیفیت انسان کی خود بخود ترتیب پاتی ہے۔ تو میں بات اصل میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ جب قافلے کا انتظار کرتے کرتے ثنیۃ الوداع پر ایک دن شور ہوا کہ حضور آ گئے، حضور آ گئے، تو صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اہل مدینہ خوشی کے جذبات سے سرشار ہو کر اس طرح نکل آئے، حالانکہ پہلے ان کی کوئی کسی سے میٹنگ نہیں ہوئی، کسی نے بٹھا کر کے نہیں سمجھایا کہ حضور آئیں گے تو ویلکم کیسے کرنا ہے، استقبال کیسے کرنا ہے، کوئی پیچھے اصول نہیں بنائے گئے، کوئی نبی سے پوچھ نہیں رہے وہ کہ ہمارے لیے اس کے لیے طریقہ کیا ہونا چاہیے، سنت کیا ہونی چاہیے، کوئی نہیں پوچھا انہوں نے، بلکہ حضور آئے ہیں اور وہ اپنے جذبات کا اظہار کیسے کر رہے ہیں، کس طرح محبت خود بخود ترتیب پائی۔ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں فَصَعِدَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ عَلَى بُيُوتِهِمْ، مرد و خواتین اپنے گھروں کی چھتوں پر امڑ آئے، وَتَفَرَّقَ الْغِلْمَانُ وَالْخَدَمُ، اور بچے، غلام اور گھروں میں کام کرنے والے نوجوان بچے گلیوں میں دوڑتے پھر رہے ہیں حضور کی خوشی میں، اور زبانوں پر کیا الفاظ تھے، ینادون یا محمد یا رسول اللہ، ینادون یا محمد یا رسول اللہ، اور زبان پر یا محمد یا رسول اللہ کی صدائیں تھیں۔ کہ آج میلاد مصطفیٰ کے موقع پر ایک منظر ہمیں نظر آتا رہتا ہے کہ زبانوں پہ ایک صدائیں ہوتی ہیں، دلوں میں ایک خاص روحانی قرار اندر محسوس ہوتا ہے، یہ حلاوت ایمان ہونی چاہیے۔ بے شک آدمی اظہار اگر کوئی نہیں کرتا نہ کرے، لیکن اپنے دل کی کیفیت پر ضرور غور کرے
کہ مجھے آقائے دو جہاں کے ذکر سے راحت ہے کہ نہیں، میرے دل میں اس کی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ نہیں، تو کم سے کم اتنا ایمان تو ہونا ہی چاہیے کہ اسے یہ اچھا لگے، اسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محبت اسے ایسا آقائے دو جہاں سے وابستہ کر دے کہ اس کی تنہائیاں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے معمور و منور ہو جائے۔ بات تو یہ ہے کہ وہ پھر یعنی کمال کی بات یہ ہے کہ پھر وہ کسی کو محروم نہیں فرماتے، جس کا ان کے عشق میں اندر دل کا قرار جسے محسوس ہونے لگ جائے، جو اپنی خوشیوں میں انہیں شامل کر لے، جو بلکہ انہی کو اپنی خوشی بنا لے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا بڑا مشہور قول ہے کہ فرماتے ہیں کہ میری سب سے بڑی جو خوشی ہے وہ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دن ہے، فرمایا جو اس میں میرے ساتھ شامل ہے، فرمایا کہ اسی کو میں اپنا جانتا ہوں، اس خوشی میں جو میرے ساتھ شریک ہے، فرمایا کہ میں نے تو معیار اسی خوشی کو بنایا ہوا ہے۔ آقا کی ذات کو کہتے ہیں میں نے معیار بنا لیا ہے، میں اسی پر اپنے آپ کو بھی پرکھتا ہوں، اسی پر اپنی کیفیت اور اپنے دل میں غور کرتا رہتا ہوں۔ تو رسول پاک اور حضور پھر نوازتے کس طرح ہیں، اس تڑپ کو جب حضور جانتے اور دیکھتے ہیں، ہم جانتے ہیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ دنیا میں کہیں بھی کوئی اللہ کے نبی کی وہ تڑپ رکھنے والا ہو، حضور بے خبر نہیں ہے، وہ اس مکے کے پتھر کو بھی جانتے ہیں کہ جو ان پر سلام پڑتا تھا کہ ابھی جب حضور نے اعلان نبوت بھی نہیں کیا تھا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، انی لعارف حجرم بمکہ، میں مکے کے اس پتھر کو بھی جانتا ہوں، کان یسلم علی قبل ان ابعث، جو میرے اعلان نبوت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ آگے فرماتے ہیں وَإِنِّي لَأَعْرِفُ الْآنَ، اور میں فرمایا کہ آج بھی اس پتھر کو پہچانتا ہوں۔ جو نبی پتھروں کو پہچانتا ہو وہ انسانوں کو نہیں پہچانے گا کہ کون کہاں اس پہ سلام پڑھ۔ جس نبی کو اللہ نے پتھروں کی معرفت دی، کیا بات ہے آقائے دو جہاں کے اس ذکر کی کہ یہی عشق، یہی محبت، یہ فراق میں تڑپنے کی کیفیت جب ایک کھجور کے تنے میں آتی ہے اور وہ جب بے قرار ہوتا ہے حضور کی جدائی میں، آقائے دو عالم اسے کس طرح نوازتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جب حضور ایک درخت کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ دیتے تھے، اور جب یہ ممبر، ایک لکڑی کا ممبر ایک عورت نے بنوا دیا اور پیش کر دیا، وہ ممبر جب بن کر آ گیا اور حضور علیہ السلام اگلے جو بھی جمعہ آیا تو درخت کے تنے کے ساتھ ٹیک لگانا چھوڑ دیا اور پھر ممبر پر جلوہ افروز ہو گئے۔ تو صحابہ نے خود سنا، اور صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حضور کی اس جدائی میں وہ درخت کا تنا رونے لگا، گریہ اوزاری کرنے لگا۔ حضرت حسن بصری جب یہ حدیث پڑھاتے تھے اپنے طلبہ کو تو فرماتے تھے کہ وہ درخت کا تنا بھی حضور کی محبت میں رویا۔ ہم انسان ہو کر بھی اگر نہ رو پائیں ان کے لیے، اگر ہم انسان ہو کر بھی ان کی تڑپ سے اگر محروم ہیں تو فرمایا کہ پھر وہ لکڑیاں افضل ہیں کہ جنہیں اللہ نے اپنے محبوب کا عشق عطا فرما دیا۔ حضرت حسن بصری خود یہ درس حدیث دیتے ہوئے رو پڑتے تھے، وہ نہیں برداشت کر پاتے تھے اس حدیث کو، یعنی اتنا اس کے اندر وہ درد ہے کہ وہ درخت کا تنا رونے لگا۔ سرکار دو عالم بھی ممبر سے اترا ہے، یعنی کیا درد ہوگا اس کے اندر کہ آقائے دو عالم ممبر سے اترا۔ وہ رسپانس آج بھی دیتے ہیں، وہ دے سکتے ہیں، مجبوریاں ہمیں ہیں، مجبوریاں ہمیں درپیش ہیں، انہیں کوئی مجبوری نہیں ہے، انہیں نظر کرم فرمانے میں کیا مجبوری ہے، ہم دور ہو سکتے ہیں، انہیں کوئی دوری نہیں ہے۔ وہ درخت کا تنا جناب رویا، آقائے دو جہاں ممبر سے اتر آئے، اور پہلے تو یہ تھا کہ پشت مبارک لگاتے تھے اس تنے سے، جب رویا تو حدیث کا لفظ ہے فَضَمَّهُ إِلَيْهِ، کہ اب کی بار آقا نے سینے سے لگا لیا۔ یہ نوازنے پر وہ آتے ہیں تو پھر یوں نوازتے ہیں، پہلے پشت لگاتے تھے اسے، تو جب عشق دیکھا سرکار نے تو اب سینے سے لگا لیا۔ اور پھر حدیث کا لفظ ہے، اور یہ تڑپ آج امت میں ہونی چاہیے، جب آج فرانس کے اندر مغربی دنیا آج آقائے دو جہاں کو نشانہ بنا رہی ہے کہ کم سے کم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، اور جو حضور کو اس وقت وہ دنیا، مغربی دنیا اذیت پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے، اس راحت جان اور راحت عالم کو خوشی اذیت پہنچانا چاہ رہی ہے، کم از کم وہ تڑپ کہ جو اس درخت کے تنے کو ملی، جو اگلا جملہ ہے حدیث کا کہ جب حضور نے سینے سے لگایا، حدیث کا لفظ ہے کہ وہ اس طرح چپ ہونے لگا کہ جیسے ماں اپنے بچے کو سینے سے لگا لے تو وہ سسکیاں لے رہا ہے،
کیسے وہ ماں تھپکاتی ہے اسے اور اس کے اندر کیسی وہ سسکیاں بند جاتی، آواز رونے کی کیسے وہ کنٹرول کرتا ہے وہ بچہ. کہتے ہیں درخت کے تنے کے اندر سے وہ آہستہ آہستہ چپ ہونے کی کیفیت صحابہ نے سنی. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے. تو یہ آقائے دو جہاں کی وہ محبتیں ہیں جو کائنات کے ذرے ذرے کو اللہ نے گواہ بنا دی. ہم انسانوں کے لیے یہ گواہیاں دی، ہم انسانوں پر حجت اللہ نے تمام کر دی. یہ ہم انسانوں پر اللہ کی حجت تمام ہو چکی ہے. اب بے شک ہم اور آپ کسی بحث میں پڑے رہیں، ہم اور آپ کسی الجھنوں میں الجھے رہیں، آقائے دو جہاں کی سیرت کو اپنانے میں ہمیں ہماری دنیاوی مجبوریاں حائل رہیں، ہم لاکھ رکاوٹوں کا رونا روتے رہیں کہ جناب فلاں رکاوٹ تھی، فلاں مجبوری تھی، میں اس لیے حضور کی سنت پر عمل نہیں کر سکا، میں اس لیے حضور کی محبت اختیار نہیں کر سکا، میں اس لیے حضور پر درود و سلام نہیں پڑھ سکا، فلاں مصروفیت رہی، گھر میں فلاں کام تھا، میں اس لیے آقا کو یاد نہیں کر سکا. ہم ہزار رونا روتے رہیں، ہزار مجبوریاں حائل رہیں، لیکن اللہ نے اپنی حجت اس محبوب کے لیے پوری فرما دی. وہاں اس محبوب کی بارگاہ میں اور اللہ کی بارگاہ میں ہماری یہ حجتیں پیش نہیں آئیں گی، کام نہیں آ سکیں گی. تو اس لیے آج ضرورت ہے اتنے بڑے دن کو ہم یوم تجدید وفا کے طور پہ گزاریں. یعنی آج کا دن آقائے دو جہاں سے اپنی وفاداری کی تجدید کریں، اثر نو اپنا جائزہ لیں، اپنی زندگی کا جائزہ لیں، ہم اپنی صفوں کا جائزہ لیں، اور جو چیلنجز ہمیں اس وقت درپیش ہے اور بڑھ رہے ہیں آقائے دو جہاں کی عزت و ناموس کے حوالے سے بھی، حضور کے ساتھ ہماری وفاداری کے حوالے سے بھی، ہر چیز کا ایک ایک کر کے امتحان آ رہا ہے. ایسے میں ہمیں ثابت قدمی کی ضرورت ہے، اچھی تربیت کی ضرورت ہے، اپنی بھی اپنے بچوں کی بھی، اور حب رسول پیدا کرنے کی ضرورت ہے. وہ کیا دور تھا جناب، وہ کیا صحابہ و صحابیات تھے کہ جنہوں نے اپنے بچوں کی ایسی خوبصورت تربیت کی حضور کی محبت کے حوالے سے. عمل تو کرتے ہی تھے، وہ عملی طور پہ تو بہت اعلیٰ تھے، لیکن عشق رسالت میں بھی وہ کسی سے پیچھے نہیں تھے، عشق کے جذبات میں بھی ان کی مثال نہیں ہے. اگر دنیا آج صحابہ کی مثالیں عمل میں پیش کرتی ہے تو یاد رکھیے گا کہ عشق رسالت میں اور جذبات میں بھی ان کی کوئی مثال نہیں ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا حضور سے والہانہ لگاؤ دیکھیے آپ. ایک طرف حضور کے خادم بھی ہیں، دن رات حضور کی خدمت گزاری کر رہے ہیں. ان کی والدہ انہیں حضور کی بارگاہ میں انہوں نے دیا ہی اس لیے کہ آقائے دو جہاں کی وہ خدمت کرے. 10 سال انہیں اللہ نے عطا فرمائے آقائے دو جہاں کی خدمت کرنے کے لیے. اس پورے عرصے کے اندر حضور سے اخلاق بھی سیکھ رہے ہیں، علم بھی سیکھ رہے ہیں، عمل بھی سیکھ رہے ہیں، حدیثیں بھی روایت کر رہے ہیں، محدث بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، عامل بھی ہیں، عالم بھی ہیں، سب کچھ بن گئے. اس کے بعد عشق رسالت کا مقام دیکھیے آپ. کہتے ہیں حضور کے اعضائے مبارکہ جس کو شمائل محمدیہ کہتے ہیں، حضور کے جسم مبارک کی جو خوبصورتی ہے، حضور کے جسم مبارک کا جو حسن ہے، اس سے اللہ نے کتنا لگاؤ انہیں عطا فرمایا. گویا کہ وہ سرکار دو عالم سے عشق بھی رکھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی اطاعت و اتباع بھی کمال درجے کے اللہ نے انہیں عطا کی. وہ خود کہتے ہیں عشق رسالت کا اظہار کرتے ہوئے کہ واللہ ما مسست حریرا ولا دیباجا، کہ میں نے خدا کی قسم کوئی ریشم ایسا نہیں دیکھا، ریشم میں نے کوئی ریشم کا کپڑا یا کوئی ریشم کا ٹکڑا ایسا نہیں پایا الین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو حضور پر نور کی ہتھیلیوں سے زیادہ نرم ہو. اللہ نے آقائے دو جہاں کی ہتھیلیوں میں وہ نرمی عطا فرمائی کہ جو کسی ریشم میں نہیں. پھر آگے مزید حضور کی خوشبو، پسینہ مبارک جس میں اقدس کی خوشبو کا کیا عالم تھا. یہ میں روایت اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ ہمارے اندر آقا کا عشق اور حضور کے حسن کا سراپا اور زیادہ ہم فوکس کریں. آج کی دنیا کے حسن کے پیچھے بھاگ رہی ہے، مجازی عشق میں مبتلا ہے. بچے نوجوان موبائل کے ذریعے دنیا کی خوبصورتی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. دنیا کی خوبصورتی جس کا انہیں کچھ حاصل بھی نہیں ہو پاتا، تباہی بربادی کے سوا کچھ نہیں ہے. بد اخلاقی بڑھ رہی، بے حیائی بڑھ رہی ہے. ایسے میں اگر کوئی اس زہر کا تریاق ہے تو وہ حسن محمد مصطفیٰ ہے. آج کے اس زہر کا جو پھیلا ہوا ہے اس کا علاج حسن محمد مصطفیٰ ہے. آج ہمیں بڑی ذمہ داری کے ساتھ اپنے بچوں کے دلوں میں حب مصطفیٰ پیدا کرنی ہوگی، ورنہ ہم بہت بڑے قصوروار کہلائیں گے. ہم نے دنیا جہان کی اگر چیزیں انہیں دے دی لیکن آقا کا عشق پیدا نہ کر پائے کہ وہ بھی ان کی بھی عادتیں اچھی بن جائیں، ان کی زبانیں بھی تر بتر ہوں،
اور وہ بھی بس سراپائے محمدی کو اپنے نگاہوں میں بسانے والے بنے۔ اگر اس کوشش میں ہم کامیاب نہ ہو پائے، یعنی کوشش ہی نہ کی، کامیابی ہونا نہ ہونا الگ ہے، وہ معافی مل سکتی ہے کہ کسی نے کوشش کی کامیاب نہیں ہوا، وہ معافی ہے، لیکن کسی نے کوشش ہی نہیں کی، نہ اپنے لیے نہ اپنی اولاد کے لیے۔ آقا کا سراپا اگر کوئی امتی ہو کر بھی اپنے سامنے نہ رکھ سکا تو بہت بڑی میں سمجھتا ہوں نا انصافی ہوگی اپنے ساتھ۔ حضرت انس کہتے ہیں وَمَا شَمِمْتُ مِسْكًا وَلَا عَمْبَرًا أَطْيَبَ مِنْ رِيحِ رسول اللہ، کہتے ہیں کہ میں نے کوئی مشک و عنبر ایسا نہیں سونگھا، میں نے کوئی مشک و عنبر جو سب سے قیمتی خوشبو ہے اس کا ذکر کر دیا کہ میں نے کوئی مشک و عنبر ایسا نہیں سونگھا اطیب من ریح رسول اللہ جو حضور کے جسم کی خوشبو سے زیادہ خوشبودار تھا۔ میں نے تو بس آقا کی خوشبو کو ہی بے مثال پایا۔ یعنی وہ اصحاب ہیں کہ جنہوں نے ان جذبات کو بھی سیکھا، حضور کی اس طرح تعریف کرنے کو بھی سنت بنا دیا نا، تو لہٰذا آج یہ جو محافل میں آقا کا ذکر ہوتا ہے، کہیں شمائل محمدی کا ذکر ہوتا ہے، کہیں معجزات کا ذکر ہوتا ہے، کہیں خصوصیات محمدی، کہیں اخلاق مصطفیٰ کا ذکر ہے، مقصد صرف ایک ہے کہ ہماری توجہات آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو جائے۔ اور شاعر نے کیا خوب کہا، آج ہی صبح کے وقت میں ایک شعر میری نظر سے گزرا، میں نے بہت پہلے کبھی یاد تھا مجھے یہ شعر، آج بہت عرصے بعد آیا تو بہت خوشی ہوئی، اس محفل میں آنے سے کچھ پہلے ہی شعر نظر سے گزرا، بہت سرکار کی تعریف میں سمجھتا ہوں کچھ باریکی ہے سمجھنے کے لیے لیکن ہے بہت کمال۔ شاعر نے کہا کہ سمجھا نہیں ہنوز، ہنوز مطلب ابھی تک، سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، آج تک میرا عشق نہیں سمجھ پایا کیا کہ آقا تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات ہے، یعنی آقا کی ذات خود حسن کی پوری ایک کائنات ہے یا وہ کائنات کا حسن ہے۔ اور یہ عشق کبھی بھی نہیں سمجھ پائے گا کیونکہ اللہ نے انہیں کائنات حسن بھی بنا دیا اور حسن کائنات بھی عطا فرما دیا، ساری چیزوں کا حسن اللہ نے وہاں پہ سمیٹ دیا ہے۔ اس لیے حضرت ظہوری رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیا خوب فرمایا کہ آقا کے بارے میں کہ پیک کرے دل ربا بن کے آیا، حضور پیک کرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے مگر وہ حبیب خدا بن کے آیا۔ اور یہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں تاجداروں نے دی ہے سلامی، جہاں تاجداروں نے دی ہے سلامی، بادشاہوں نے کی ہے غلامی، بے مثال ان کا اسم گرامی، بے مثال ان کا اسم گرامی، مصطفیٰ مجتبیٰ بن کے آیا، مصطفیٰ مجتبیٰ بن کے آیا۔ کیا ظہوری مدح ان کی کرے کہ جن کی مدح کرتا ہے قرآن بھی اور نعت جن کی پڑھتا ہے حسان بھی، با کمال و با جمال بن کر آیا، پے کرے دل ربا بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے وہ حبیب خدا بن کے آیا۔ تو بس آج کا پیغام یہی ہے کہ ہم نمبر ایک تجدید وفا کے طور پر آج کے دن کو منائیے کہ ہم اپنا جائزہ لیں، اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اور اس کے بعد کا جو آغاز ہے ہماری زندگی کا وہ بہتر ہو جائے، کیونکہ نبی وہ ہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اے پیارے مصطفیٰ، آپ کی ہر اگلی گھڑی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگلا وقت پچھلے وقت سے بہتر ہے، تو ہم انہی کے تو غلام۔ پتہ چلا جی نبی کا تو ہر اگلا وقت پچھلے وقت سے بہتر تھا، مگر امت کا حال یہ ہے کہ ہر اگلا وقت پچھلے وقت سے مزید برا ہے۔ اگر ایسا ہے تو یقیناً یہ خود پھر بہت برا ہے، یہ پھر بہت برا ہے۔ اور تو ہم اس پیغمبر اعظم کے امتی اللہ نے بنایا، بن مانگے امتی ہیں، ان نبیوں نے جن کی امتی ہونے کی تمنا کی۔ ہمیں تو بس وہ بات ہے نا کہ جی آنکھ کھلی تو جیسے معلوم ہوا صبح کسی نے اٹھایا اور کہا کہ تم حضور کے امتی ہو، ہمیں تو یعنی بیٹھے بٹھائے بس اللہ نے ان کی امت میں پیدا کر، شاید اسی لیے قدر نہیں ہے۔ لہٰذا آج کا دن وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کو منشور حیات بنا کہ میرا نبی وہ ہے جن کا ہر اگلا وقت پچھلے وقت سے بہتر ہے۔ کیا میں اپنا اگلا دن، اگلا ہفتہ، آنے والا سارا وقت اب پچھلے سال سے قدرے بہتر کر رہا ہوں کہ نہیں؟ اس جائزہ لینے میں جتنا وقت گزرے گا یقین جانیے کہ وہ بھی عبادت ہے۔ خود احتسابی میں وقت گزارنا بھی اللہ کو پسند ہے،
ایک تو یہ ایک اظہار یہ بھی کر دی کہ لوگ حد مقرر کر دیتے ہیں نا اپنی کہ جتنا کافی ہے ہمارے لیے، جی وہ یہاں تک کر رہے ہیں صحیح ہے، جی تو وہ بھی ایک غلط بالکل، تصور اس میں کوئی حد بندی بھی نہیں. اللہ نے خود ان پر اس قدر عظمتیں نازل فرمائیں، اس قدر درود السلام کا سلسلہ ہے کہ کوئی حد بندی نہیں. ہاں کوئی پڑھنے والا اپنے پڑھنے کے لیے حد مقرر کرے وہ اس کا اپنا معاملہ ہے، لیکن کسی کو حد بندی کا مشورہ دینا، یہ کہنا کہ بہت ہو گیا، یہ میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ یہ تو وہ بارگاہ ہے کہ جہاں ہم سب اگر بالفرض یہ کہہ دیں کہ بس بہت ہو گیا تو شاید کہ ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں، کہہ دیں، اگرچہ یہ ہم بحیثیت مسلمان ایسا کہہ نہیں سکتے، لیکن بالفرض اگر ساری دنیا بھی کہہ دے کہ بس، تب بھی اللہ رب العالمین نے وہ شان رکھی کہ 70,000 صبح اور 70,000 شام فرشتے حضور کی قبر انور پہ نازل ہو کر درود السلام کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. تو ہم کہاں بس کر سکتے ہیں، کہاں حد بندی کر سکتے ہیں؟ ان کی عظمتوں میں تو اللہ نے وہ وسعتیں اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. ہمارے قبلہ حافظ نصیر صاحب کی طرف سے، ان کے اہل خانہ کی طرف سے، اور جو سلسلے کے جتنے بزرگ ہیں ان سب کی طرف سے اللہ پاک اس خراج عقیدت کو حضور کی بارگاہ میں میلاد کی عقیدتوں کے طور پر عطا فرمائے اور پہنچائے، اور پھر ان بزرگوں کے درجات کی بلندی اور ان کے طفیل سے تمام گھر والوں کے لیے، حاضرین محفل کے لیے، اور مجھ کے لیے، میرے لیے اور ہم سب کے لیے اللہ پاک اس کو درجات کی بلندی کا ذریعہ بنائے، اور ہمیں ہر گزرتے وقت کے ساتھ اللہ ہمیں اپنے حبیب کے قریب کرتا رہے، اور قریب کرنے والے اعمال سیکھنے کی اللہ ہمیں وقتاً فوقتاً توفیق دیتا رہے. اور جمعے کا بھی دن ہے، اس کو اور زیادہ قدر کیجئے. درود السلام کی کثرت، جمعے کا اہتمام، سورہ کہف کی تلاوت، یہ تمام معمولات سے آج کا دن اور انشاءاللہ معمور و منور ہو جائے گا. اللہ پاک ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.